آج کا یہ پیغام کچھ فرق طریقے سے آپ سنیں گے۔ میں جس بات پر جس چیز پر میں بات کروں گا وہ ہے، اس کا موضوع ہے خدا۔ اپنے جنوں میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت سے عجیب خیال میرے ذہن میں امڑ رہے تھے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ میرا خدا مجھ سے بے خبر ہے؟ کیا اسے میری کچھ فکر نہیں؟ کیا وہ میرا خالق نہیں ہے؟ نہیں، یہ سب ایک خیال ہے، ایک تسلی ہے۔ اگر کوئی خدا ہوتا تو وہ میری فکر کرتا، وہ مجھ سے باخبر رہتا۔ یہ میرے باپ دادا سے ایک تصور چلا آتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اسی آس پر وہ ظلم سہتے تھے، وہ خون کے آنسو پیتے تھے۔ ان کا کوئی مددگار نہ تھا اور وہ بے بس اور لاچار تھے۔ ان کے دکھ ان پر ہمیشہ بھاری رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دکھوں اور مصیبتوں میں اس خیال کو جنم دیا کہ کوئی ہے جو ہماری مصیبتوں کا بوجھ اٹھائے گا اور ہم پر ظلم کرنے والوں کا حساب لے گا۔ اسی خیال نے کوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ہے، خدا کا روپ دھار لیا، اور یہ بات نسل در نسل آگے بڑھتی گئی۔ اس امید پر بہتوں نے اپنی جان نچھاور کر دی اور یہی عمل ایمان کا عمل ٹھہرا۔ نہیں، اگر خدا ہے تو آج وہ میری فکروں کا کوئی علاج کیوں نہیں کرتا؟ میری پریشانیوں میں مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ لوگ کہتے ہیں صبر کر، مگر ان کا کیا ہوا جنہوں نے صبر کیا ہے؟ ان کا کیا ہوا جنہوں نے اس امید پر اپنی جانیں لٹا دی ہیں؟ ان کا کیا ہوا جو ظلم میں چیختے رہے، پکارتے رہے؟ وہ لٹے، وہ مرے اور بے آبرو ہوئے۔ بچوں کا رونا، عورتوں کا بین کرنا، بزرگوں اور کمزوروں کا آہیں بھرنا۔ کون ہے جو جواب دے کہ خدا کہاں گیا؟ کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس کا زور ہے اس کا راج ہے۔ وہ ظلم کرتا ہے اور دنیا خاموش رہتی ہے۔ وہ چھیڑتا ہے اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وہ لوٹتا ہے اور دنیا خاموش رہتی ہے۔ وہ مارتا ہے اور دنیا زخم کھائی جاتی ہے۔ اگر خدا ہے تو جواب دے، اپنا ظہور دے۔ نہ جانے کہاں ہیں، اب چارہ نہیں کرتا، نظر نہیں کرتا، کہاں گیا؟ اپنے جنون میں مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، بلند پہاڑوں کی طرف، پاگلوں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جنون میں کہے جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر پہاڑ کی بلندی سے نیچے زمین پر پڑی۔ میں گھبرا گیا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ میرے پاس اب وقت ہی نہ تھا کہ اپنے قدم موڑ لیتا یا خود کو سنبھال لیتا۔ میں گر گیا، پھر میری زبان سے ایک بلند آواز نکلی، اے میرے خدا! آہستہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ تیز روشنی کے باعث میں آنکھیں جھپکنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ میں کسی کے گود میں ہوں اور کسی کی باہوں نے مجھے سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے جسم کی گرمی سے میرے جسم میں جان آ رہی تھی اور میں تازہ دم ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت باندھی اور اپنی آنکھوں کو کھولا، پر نور ایسا تھا کہ میں اس پر نور آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اور چلانے لگا، مگر یکدم ان آنکھوں میں شفقت نظر آئی۔ میں نے دیکھا یہ تو خداوند ہے۔ فوراً چلا اٹھا، خداوند تو! میرے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ نکلے۔
اپنی باتوں پر پچھتانے لگا، مگر خداوند نے رحمت سے مجھے سنبھالا اور مجھے کھڑا کیا۔ میں خوش تھا اور خوشی میں میرا بدن ناچ رہا تھا۔ ایک سرور مجھ پر چھا گیا۔ میں دوبارہ خدا سے لپٹ گیا۔ خداوند نے شفقت برا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ مجھے سکون ملا اور مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے اپنے خداوند کا ہاتھ تھام لیا۔ تب خداوند مجھ سے گویا ہوا، کیا اب بھی شک ہے؟ نہیں اے خداوند نہیں، میں نے بلکتے ہوئے کہا۔ نہیں اے خداوند، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں دنیا میں بے بس اور لاچار تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ نہ میری کوئی عزت تھی، نہ میری کوئی اوقات، نہ گھر، نہ گھر بار، نہ کام، نہ کاروبار۔ میں دکھوں میں دنسا ہوا تھا۔ ہر صبح ذلت تھی اور ہر شام رسوائی تھی۔ میں تو سوچ سوچ کر مرا جا رہا تھا۔ اس لیے اے خداوند، اے خدا، میں ایک دم زور زور سے رونے لگا۔ خداوند انسان نہیں رہا۔ جس کے پاس ذرا سا اختیار ہے وہ اپنے ہم جنس کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ وہ دباتا ہے، جلاتا ہے۔ اے خداوند، جانور امیروں کے گھروں میں سیر ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے ہم جنس انسانوں کو بھوکا مارتے ہیں۔ اے خداوند، ہر جگہ موت ہے، دہشت ہے، ہلاکت ہے۔ غریبوں کو نہ سکون ہے نہ آرام۔ ہر طرف خوف ہے، پریشانی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے عذاب ہے اور یہ زندگی ہمارے لیے دکھ۔ خدا نے پیار کرتے ہوئے مجھ سے کہا، دیکھ وہ منظر۔ میں نے آنکھیں اٹھائیں اور خداوند کا صلیبی منظر دیکھا۔ جیسے ہی صلیبی منظر میرے آنکھوں کے سامنے آیا، میں نے پھر رونا شروع کر دیا اور کہا، اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب اٹھائی، مار کھائی، ذلت برداشت کی، مگر خداوند نے کہا، پھر ایمان کیوں نہیں رکھتا؟ یہ سب کچھ میں نے اس لیے سہا تاکہ تجھے صبر ہو، اطمینان ہو۔ تو تنہا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب میں نے تیرے لیے اپنی جان موت کے حوالے کر دی تو کیا میں تجھ سے اب بے فکر رہوں گا؟ خداوند نے مجھے اپنا بدن دکھایا۔ میں نے جب اپنے خداوند کے زخم دیکھے تو چلا اٹھا اور اس کے زخموں کو چومنے لگا۔ خداوند نے مجھے کہا، آج بھی جب کوئی تجھے ستاتا ہے تو دراصل وہ مجھے ستاتا ہے۔ آج بھی جو کوئی تجھے اذیت دیتا ہے تو وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے اور مجھے تمہارا خیال نہیں ہے۔ میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارے دکھوں میں شریک ہوتا ہوں اور تمہارے آنسوؤں کو پہنچتا ہوں۔ تم تو میرا بدن ہو، میرا جلال ہو، میری حشمت ہو، میرا نام ہو۔ کیا میں تجھ سے جدا رہ سکتا ہوں؟ مگر دیکھ، صبر بہت ہی پختگی پیدا کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے سرفراز ہوگا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے خداوند نے کہا، جو انسان اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا وہ ہلاکت و تباہی کماتا ہے، اور جو شرارت بوتا ہے وہ اپنی سلامتی کو دفن کرتا ہے، کیونکہ شرارت سلامتی نہیں ہے۔ اس لیے شریر کبھی سلامتی نہ دیکھے گا، اور جو اختیار پا کر اپنے زیر دست کو دباتا ہے وہ کھوکھلا ہے اور بے قیام ہے، اور جو دولت اور عشرت کے نشے میں ہے وہ ننگا اور بے آبرو ہوگا اور اپنی شرمندگی میں لیٹے گا۔ مگر جو صبر کرتا ہے وہ میری راہ تکتا ہے۔ میں اس کے زخموں کو چنگا کرتا ہوں اور اس کی شرمندگی کو چھپاتا ہوں۔ خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ، اور میں نے غور سے دیکھا تو میرا بدن میرے سامنے تھا، جس پر زخم ہی زخم تھے اور ذلت اور محرومیوں کے داغ تھے، لیکن خداوند کے شفقت برے ہاتھ میری مرہم پٹی کر رہے تھے، اور خداوند کی پاکیزگی میرے زخموں اور داغوں اور ذلت کو ڈھانپے ہوئے تھی، اور میں اجلا لگ رہا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں اچھلنے اور کودنے لگا کہ میں اس قدر مطمئن ہوں اپنی ذات میں اور بے داغ ہوں۔ تب خداوند مجھ سے گویا ہوا اور کہا، دیکھ، میں نے تیری شرمندگی اور ذلت کو چھپا لیا ہے تاکہ تو آرام پا سکے۔
دیکھ میں نے تجھے گناہ میں گرنے سے بچا لیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، کیونکہ میں تیری سلامتی ہوں، کیونکہ یہ میرے منہ کا کلام ہے۔ جو جس ناپ سے ناپتا ہے اس کے لیے وہی ناپ ہوگا۔ اس لیے ایمان رکھ اور صبر کر، تاکہ تیرا پیمانہ صبر سے لبریز ہو اور تو اطمینان پائے۔ جو میری نہیں سنتے اور میرے کلام پر دھیان نہیں کرتے وہ شرارت کے فرزند ہیں، اور جو کمزور کے سامنے سخت ہیں اور اختیار والوں کے سامنے مسکین۔ وہ بھیک مانگی روٹی کھاتے ہیں، لیکن صادق کبھی ایسی روٹی نہ کھائے گا۔ اس لیے اٹھ اور تسلی رکھ۔ خداوند یہ باتیں کہتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور جب میں نے اپنے خداوند کو دیکھا تو اپنے کندھوں پر میرے گناہوں اور زخموں کو اٹھائے جا رہا تھا، لیکن مجھے اطمینان دیے جاتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اسی خوشی اور شادمانی کے ساتھ میں اپنی دنیا میں لوٹ آیا کہ میرا خداوند زندہ ہے، اس سے میری فکر ہے، وہ مجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ آمین۔